بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا پچھلا سال ایک چمک کی طرح گزر گیا اور نیا سال یہاں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیلنڈر ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے نئے سال کا آغاز پرجوش الٹی گنتی، پٹاخے بجانے، صبح کے شام تک پارٹی کرنے، ناچنے گانے سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ سوچنے سمجھنے اور خود احتسابی کا وقت ہے۔ جشن منانے کی بجائے وہ پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ وہ پارٹی کرنے کی بجائے سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے دل کانپتے ہیں اور ان کی کھالیں لرزتی ہیں، کیونکہ ہر سال جو گزرتا ہے اس کا مطلب ہے ایک سال کم ہو گیا۔ وہ جانتے ہیں جو ایک سال گزر رہا ہے وہ ان کی موت کو قریب لا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ، ہر گزرتے مہینے، ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ وہ اس ناگزیر واقعے، وہ اپنے انجام کار کے انتہائی قریب ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے رب سے ملاقات کے بہت قریب ہیں جب انہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کی اطاعت میں اپنے وقت کو عقل مندی سے استعمال نہ کیا تو یقیناً وہ خسارے میں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک حشر کے میدان سے ہل نہ سکیں گے جب تک وہ ان 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور اسے خرچ کیسے کیا، اور اپنے علم کے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے دیکھا آپ کی زندگی کیلنڈر کے صفحات کی طرح ہے، جیسے جیسے مہینے گزرتے جاتے ہیں آپ اس کے صفحات پلٹتے جاتے ہیں، کبھی بھی صفحات کو پیچھے نہیں پلٹتے۔ جو مہینہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف الصالحین، مسلمانوں کی پہلی 3 نسلیں اپنے وقت اور اسے کیسے گزارتے تھے اس کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی بھی وقت خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، مفید علم حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے، دوسروں کی مدد کرنے یا امت کو نصیحت کرنے جیسے مفید کام کے بغیر نہ گزارا جائے۔ حسن بصری نے سلف کے وقت کی دیکھ بھال کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے درہم و دینار یعنی اپنی رقم کے مقابلے میں اپنے وقت کے بارے میں زیادہ محتاط تھے۔ امام ابن القیم جوزی فرماتے ہیں کہ سال ایک درخت کی مانند ہے، مہینے اس کی شاخیں ہیں، درخت اس کی شاخوں کی آگے شاخیں ہیں، گھنٹے اس کے پتے ہیں اور سانسیں اس کا پھل ہے۔ لہٰذا اگر سانسیں اطاعت میں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کے درخت کا پھل اچھا ہے، اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کا پھل کڑوا ہے۔ فصل کی کٹائی کا دن مقرر ہے جب کسی کا پھل اچھا یا کڑوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کا زیادہ سے زیادہ 5 چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھایا جائے: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور دولت کو غربت سے پہلے۔ در حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نہ صرف اپنا وقت ضائع کرنے میں محتاط رہتے تھے بلکہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ وہ عظیم اور قابل تعریف مقابلہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان ہوا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے گھر سے آدھا سامان اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا، جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سامان لے کر حاضر ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کے ساتھ پھر کبھی کسی چیز میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیک کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ۔
بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص دنیا میں نیک کاموں کے لیے دوسروں کو شکست دے گا وہ قیامت کے دن سب سے آگے ہوگا اور سب سے اونچے مقام پر ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی رکاوٹوں، مصیبتوں اور آفات سے خالی نہیں ہے جو اسے وہ کام کرنے سے روک سکتی ہیں جو پہلے کیا جا سکتا تھا۔ عقل مند وہ ہے جو رکاوٹوں سے معذور ہونے سے پہلے دستیاب مواقع پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ اپنی جعلی لذتوں اور بے مقصد حرکتوں کو چھوڑ کر ایک بہتر اور شاندار مقابلے پر غور کریں۔ کیسا مقابلہ جس کی حوصلہ افزائی قرآن مجید نے کی ہے، یہ اللہ کی رضا اور جنت کی دوڑ ہے۔ یہ عمل صالح کا میدان کا مقابلہ ہے۔ یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں حصہ لینے والے عقل مند لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں لگانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔